چار اہم خبریں ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے منڈے کے لیے، اور اس میں کتنا امکان ہے ان کی رہائی کا، کیوں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، اور کب اس کیس میں ان کی سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہوگی، یہ آپ کو بتائیں گے آج کے ویلاگ میں۔ آپ کو بتائیں گے بارہمولہ میں جو فالس فلیگ آپریشن کی خبر آ رہی ہے، تو اس میں کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایک اہم خبر ہے لندن لیگ کے لیے۔ لندن لیگ میں کہتی ہوں نون لیگ کو، کیونکہ ساری قیادت تو ہر وقت ان کی وہیں پہ موجود ہوتی ہے، تو اب اس کا نام میرا خیال ہے نون لیگ سے زیادہ بہتر ہے کہ لندن لیگ رکھ دیا جائے۔ تو راجہ ریاض صاحب لندن لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب یہ لندن لیگ کے لیے زیادہ بری خبر ہے یا راجہ ریاض صاحب کے لیے، کیونکہ دونوں ہی اس وقت مقبولیت کی جس انتہا پر ہیں، میرا خیال ہے راجہ ریاض صاحب بھی اتنے مقبول ہیں کہ اگر نون لیگ میں وہ شامل ہوں گے تو انہیں بھی نقصان ہوگا، اور اگر لندن لیگ کی بات کی جائے تو وہ بھی اتنی مقبول ہے اس وقت کہ راجہ ریاض صاحب اگر اس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن میں جائیں گے تو پھر ان کو بھی شاید کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو میرا خیال ہے ذرا اس میں انالیسز کرنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ گھاٹے کا سودا کس نے کیا ہے، لندن لیگ نے یا راجہ ریاض صاحب نے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ پہلے ذرا خان صاحب کی بات ہو جائے۔ جناب خان صاحب سائفر کیس میں ان کی ضمانت کی جو درخواست تھی وہ جج صاحب جو تھے ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب، جو کہ دلاور نہیں دلیر جج تھے، تو انہوں نے مسترد کر دی تھی۔ اگرچہ جو اس دن وکلاء کے دلائل سامنے آئے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے مطابق تو کیس ہی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ جس طرح سے سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب کے وکیل نے اور دیگر جو وکلاء تھے ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دیے گئے ہیں، جو دلائل دیے گئے ہیں، اس کے بعد کوئی اس میں ککھ باقی نہیں رہا ہے اس کیس میں۔ اس کی بالکل حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو کے رہ جاتی ہے کہ اگر ایک چیز حقیقت تھی تو پھر آپ نے اس کی بنیاد پر کیسے ایک حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اگر وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کی اتنی ورتھ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بنیاد کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ سیکرٹ اس میں کیا تھا؟ سیکرٹ تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو، تو وہ تو ایک اوپن بات چیت تھی، اوپن سیکرٹ تھا جو سب کو پتہ ہے۔ تو اب کیا اس میں ایسا لیک ہو گیا ہے کہ جو آپ نے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو پکڑ رکھا ہے، تو وہ ایک بالکل بیس لیس سا کیس ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کاغذ ڈاکیومنٹ بہت سیکرٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہو بھی تو یہ کوئی وزیر اعظم خود نہیں سنبھالتا پھر رہا ہوتا، یہ تو اس کے پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کیس کا جو مرکزی کردار ہے، جو کلیدی کردار ہے، وہ تو اعظم خان ہے۔ تو وہ تو آپ نے بندہ چھوڑا ہوا ہے، اس کو تو آپ نے پکڑا نہیں ہوا اس کیس میں، تو پہلے تو آپ اس کو پکڑیں، اس سے پوچھیں بھائی کدھر ہے کاغذ؟ تو وہ سنبھال کے رکھتا ہے، کوئی عمران خان خود تو نہیں اپنے کاغذ بیٹھ کے ارینج کر رہا ہوگا کہ جی کون سی فائل میں نے کدھر رکھنی ہے۔ تو یہ بالکل ہی ایک بیس لیس کیس ہے جس میں کسی حوالے سے بھی، یعنی انتظامی حوالے سے بھی اور اخلاقی حوالے سے بھی، اور اگر آپ اس میں کوئی سبسٹنس کی بنیاد پر کہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے وجہ کہ اس کیس کو آگے کیسے انہوں نے چلانا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سزا بھی ایون دینا چاہتے ہیں۔ تو جو سلمان صفدر صاحب نے اور باقی لوگوں نے جو دلائل دی ہیں، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا تو جج صاحب ویسے ہی یہ درخواست ہی اڑا دیتے، لیکن انہوں نے ضمانت تک نہ دی۔ اب اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے، اور یہاں پر بدقسمتی کہ پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہی ان کا کیس سنیں گے۔ منڈے کو ان کی پٹیشن لگے گی اور وہ اس کیس کی سماعت کریں گے، لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں، ویسے تو اب آپ لوگ بھی کافی سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ابھی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ سوموار کو ان کی ہو جائے گی ضمانت، تو یہ بالکل خواب خیالی ہے آپ کی، کیونکہ جب تک کوئی نیا کیس تیار نہیں ہوتا، نئی کوئی ایسا جال تیار نہیں ہوتا جس میں انہیں مزید ابھی قید میں رکھنا ہے، اس وقت تک کوئی ضمانت انہیں نہیں ملے گی۔ تو ابھی تو عامر فاروق صاحب کچھ عرصہ اس کو لٹکائیں گے، اور پھر فائنلی جب بالکل ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی اور کیس میں ڈالی جا چکی ہے گرفتاری، تو پھر شاید ان کو ضمانت اناؤنس کر دی جائے سائفر کیس میں۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ کون سا ہے، کس کیس میں ڈالی جا سکتی ہے؟ دو کیسز اس سلسلے میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو نیب کا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ 9 مئی والا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب ان تمام، یعنی ان دونوں کیسز کے حوالے سے جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس میں تیزی سے ہمیں پروسیڈنگز ہوتی نظر آ رہی ہیں، انویسٹیگیشنز تیزی سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ ان کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گرفتار کیا جا سکے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں تو نیب کی ٹیم بھی پچھلے دنوں گئی تھی،
اور انہوں نے جا کر پوچھ گچھ بھی کی ہے، اور اب تو جو نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی گئی ہیں، تو اس کے بعد جو پرانا لا ہے سارا بحال ہوا ہے، تو اس کا تو بہرحال نقصان بھی ہوگا عمران خان کو، کیونکہ اس میں تو پھر 90 روز کا جس ریمانڈ بھی ملتا ہے نیب کو، تو وہ بھی اپنی جگہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. تو یہ اب کافی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو آگے آنے والے دنوں میں نیب کے طرف سے بھی بھگتنی پڑ سکتی ہیں. اور جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے، اس کے اندر جو جے آئی ٹی بنائی تھی، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ عمران خان ہی ملزم ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 دفعہ اپڈیٹ کیا تھا کہ جو 2 مختلف بینچز تھے ہائی کورٹس کے، ان کی طرف سے جو ڈویژن بینچ یہ رجسٹری ہوتی ہے جو اس میں وہ والے بینچز جو ہوتے ہیں، ان کے اندر اور کیسز کے حوالے سے ان کو کلیئر قرار دیا گیا. بلکہ ایک جج صاحب نے تو بڑا کلیئر کٹ یہ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو مضحکہ خیز لگتا ہے کہ عمران خان پر یہ معاملہ ڈالا جائے، کیونکہ وہ تو خود گرفتار تھا. تو کیا اس نے خود اپنی گرفتاری جج سے کہہ کے کروائی تھی تاکہ وہ بعد میں یہ سارا 9 مئی کا واقعہ ہو سکے؟ تو یہ بڑا ہی بلنڈر سا لگتا ہے. لیکن بہرحال جی، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، چاہے 9 مئی ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، کسی بھی صورت میں عمران خان کو کسی دوسرے کیس میں گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ کیوں گرفتاری ہو رہی، کیوں مسلسل عمران خان کو اندر جیل میں رکھنا ہے؟ تو یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اب ہر ایک کو انڈرسٹوڈ ہے. ایک خوف ہے کہ وہ باہر نہ آ جائے، خوف ہے کہ وہ لوگوں کو موبیلائز نہ کر دے، خوف ہے کہ وہ الیکشن کیمپین نہ کر سکے، خوف ہے کہ وہ اپنا نیریٹو نہ آگے رکھ سکے لوگوں کے. تو یہ میڈیا کو تو بند کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر وہ پھر بھی اپنا کام کر جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کو بالکل مائنس کر دو، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دو، اور لوگوں کو یہ یقین دلا دو کہ اب اس کا اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور وہ جیل میں ہے. اور یہ اس طرح کی اس کو اتنا ٹائم جیل میں رکھو کہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. اس پر میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ کافی حد تک اس چیز میں آپ دیکھیے کہ لوگ اس بات کو آلموسٹ ایک روٹین میٹر اب سمجھ رہے ہیں. پہلے جو ایک ہلچل ہمیں نظر آ رہی تھی، عمران خان گرفتار ہو گیا، یا کوئی خبر یا کوئی انٹرنیشنل میڈیا شور مچا رہا ہے، کوئی اس میڈیا پہ، اور کچھ وکلا ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو لوگوں نے جیسے عمران خان نے قبول کر لیا نا کہ میں جیل میں بھی ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے ارد گرد اپنا انتظام کر کے بکس منگوا کے یہ وہ چیزیں کر کے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. تو اسی طرح ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی، عمران خان نے تو اب جیل میں ہی رہنا ہے، اور اس بات کو اس طرح تسلیم کر لیں کہ اس کے خلاف وہ کوئی ریزسٹ نہ کریں، وہ کوئی احتجاج نہ کریں، وہ کہیں باہر نہ نکلیں، کوئی بات نہ کریں، اور بالکل ان کو مردہ کر دو اس حوالے سے. اور عوام کو یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دو کہ اب عمران خان نہیں آنے والا، اب وہ بس جیل کا ہو کے رہ گیا ہے. تو یہ ایک جان بوجھ کر اس کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا جائے گا کہ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کروا لیا جائے کہ ہاں بھائی، اور ہم کر لیں گے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم ہیں ایسے، ہم مردہ پرست قوم ہے. اگر ہی کل کو عمران خان کو پھانسی دے دیں، جیل میں زہر دے کے مار دیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کچھ باہر نکل آئیں گے، آ کے احتجاج بھی کریں گے، پھر آپ ٹی وی پہ ٹرانسمیشنز بھی سنیں گے، پھر بڑے بڑے لوگوں کے پیغامات بھی چلیں گے کہ کیا ہیرا بندہ مل گیا تھا، ملک کی قسمت بدل سکتی تھی، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے کھو دیا. تو پھر وہ ہم سب بیٹھ کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسمیشنز چل رہی ہوں گی اور ایک ماتم برپا ہوگا. لیکن جب تک کوئی بندہ مدد کے لیے پکارا ہو، یا اس کو اس وقت ضرورت ہو کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے جدوجہد کے لیے، تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا. جیسے ارشد شریف نے جب تک وہ زندہ تھا وہ پکار رہا تھا، وہ چیف جسٹس کو بھی پکار رہا تھا، وہ سب میڈیا کو بھی الرٹ کر رہا تھا کہ کس طرح سے تھریٹس ہیں، یہ وہ، کوئی اس کی سنوائی نہیں تھی. جب وہ شہید کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب نے ٹسوے بھی بہائے، سب گھروں میں بھی گئے، جا کے یقین دہانیاں بھی کرائیں، بڑے بڑے افسر بھی چلے گئے، اس کی ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، تو نہ جانے کیا کیا انہیں الٹے سیدھے وعدے بھی کیے. تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں، ہم زندہ بندے کا ہاتھ نہیں تھامتے، ہم صرف کندھا دیتے ہیں جنازے کو. یہی ہماری قوم کی اصلیت ہے، حقیقت ہے. تو اب عمران خان کے بارے میں بھی یہی ایک بٹھا دیا گیا ذہن میں کہ بھائی وہ بندہ اب جیل میں ہی رہے گا، اور لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں. باقی وکلا ہیں وہ لگے رہیں گے، جو ان کی قانونی لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دروازہ کھل جائے، کب کیسے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے اندر تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کر لیں. یہ ہماری قوم کا بہرحال ایک مزاج ہے. آگے جی تھوڑا سا میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ بارہمولہ میں ایک آپریشن ہوا ہے، اور انڈین آرمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئی 2-3 ٹیررسٹ تھے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو جو ہے انہوں نے پکڑا ہے، مارا ہے.
اور ادھر جو ہمارے طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا اس کے مطابق یہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور انڈین میڈیا میں اور انڈین فوج نے جان بوجھ کر یہ نیریٹو بنایا ہے کہ جناب کوئی اس طرح کا انہوں نے کاروائی وہاں پہ کی ہے اور کوئی بندے پکڑے ہیں یا کوئی دہشت گرد مارے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، الیکشن سٹنٹ ہے بیسیکلی، کہ جب انڈیا میں الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کا امیجنری سا حملہ شو کرتے ہیں اپنی عوام میں کہ جی ہم نے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر وہ الیکشن میں جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے بھی جاری ہوا ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے، یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے۔ اب حقیقت کیا ہے، دونوں طرف کا ورژن تو ہمارے سامنے ہے، حقیقت تو خیر وہاں جا کر ہی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو اپنے الیکشن سٹنٹ کے لیے کافی کچھ ان کے پاس ہے آلریڈی، وہ جہاں پر انڈیا کو لے جا چکے ہیں، اس کی اکانومی کو جہاں پہ لے جا چکے ہیں، G20 کا اجلاس وہاں پہ ہو رہے ہیں، سعودیہ سے ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں اربوں ڈالرز کی، US سے ان کی ڈیلز ہو رہی ہیں اربوں ڈالرز کی، تو جہاں پہ وہ انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں چاند تک وہ پہنچا چکے ہیں، تو ان کو اب یہ اس طرح کے غیر ضروری سٹنٹ دکھانے کی میرا خیال ہے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر الیکشن جیتے ہیں۔ ان کے پاس الیکشن کیمپین میں جانے کے لیے کافی کچھ ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا عوام کے لیے، یہ کیا جنتا کے لیے، تو ان کو یہ کوئی اس طرح کا میری سمجھ میں تو آتا نہیں ہے معاملہ کہ انہیں کوئی اتنا بڑا ڈرامہ کوئی کریٹ کر کے اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ جی ہم بڑے کامیاب ہیں۔ پاکستان کو اب وہ اپنا کہیں پہ بھی مد مقابل سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پاکستان کو نیچا دکھا کے وہ اپنی الیکشن کیمپین کیوں رن کریں گے؟ پاکستان اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، آپ مان لیں، ہم کہیں دور ہیں پیچھے ان سے کھڑے، وہ ترقی کر گئے اپنے ملک کے محب وطن لوگوں کے ساتھ، تو بھائی کر رہے ہیں، اس بات کو مانیں ہم۔ باقی ہمارے ہاں البتہ کافی مسئلے مسائل ہیں، اور اگر واقعی سرحد پہ کوئی کشیدگی ہے، کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو اس کی بنیاد پر خدشات جنم لے لیتے ہیں کہ کہیں پھر اسی بنیاد کے اوپر الیکشنز بھی ہمارے ملک میں ڈیلے نہ ہو جائیں، کیونکہ ہمیں تو ہر وقت یہی لالے پڑے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں پتہ نہیں بنیادی الیکشن بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہم تو انہی چکروں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں نا، ہر وقت کسی نے قبضہ کرنا ہوتا ہے، کسی کو دھکا مار کے نکالنا ہوتا ہے، کسی نے آ کے بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں تو یہ چیپ حرکتیں ہی نہیں جان چھوڑ رہی، تو ہم نے کہاں چاند پر جانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جی سرحد پر اگر خدا نخواستہ کوئی کشیدگی ہو گئی تو پھر اس کے بعد ملک میں الیکشنز کا بھی جو ہے پہلے ہی کوئی حال نہیں ہے کروانے کا، تو پھر بالکل ہی اس سے ایک ہمیں سمجھ جائے کہ بھول ہی جائیں الیکشن، آپ اگر کوئی ایسی امن و امان کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی تو وی ہوپ کہ معاملات جو ہیں وہ نارمل رہیں۔ لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں، لندن لیگ سے جی بڑی اہم خبر آئی ہے، اور وہاں پر راجہ ریاض صاحب جو ہے، بورس جانسن کا میں اس میں ذکر کرنے والی تھی کہ میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ کس طرح سے ایک پبلک ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور اپنا بیگ بھی خود اٹھایا ہوا تھا اور مزے سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ دیکھیے یہ وہاں کا سابق وزیر اعظم ہے، اور ان کا آپ دیکھیں کہ طرز عمل کتنے نارمل عام لوگوں کے ساتھ جا رہے آ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے ان کی اولادوں کی اولادیں، ان کے دامادوں کے داماد، اور پتہ نہیں کون کون سے کوئی پچھلے کزنوں کے کزن، کون کون سے رشتہ داروں کے پروٹوکولز آپ دیکھ لیں صرف، کہ یہ یہاں پر جو وزیر اعظم کا کوئی پتہ نہیں دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے اس کے ہی نہیں بھرم اور پروٹوکولز ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ حال ہے جو کہ ایک آلموسٹ ڈیفالٹڈ ملک ہے، اور وہاں پر آپ حساب لگا لیں کہ جو ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں پر ان کے وزیر اعظم کس طرح رہتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق ہے ہمارے رہنے سہنے کا، ہماری سوچ کا، ہماری کرپشن کے لیول کا، کہ وہاں پر ان کو اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جتنا ہمارے وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، سابق وزیر اعظم کے۔ بہرحال جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے راجہ ریاض صاحب کی ہوئی ہے ملاقات، اور راجہ ریاض صاحب فائنلی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، بلکہ اب یہ کہا جائے کہ اعلانیہ طور پر شامل ہو گئے ہیں۔ شامل تو وہ خیر پہلے سے ہی تھے، پہلے غیر اعلانیہ شامل تھے، اب اعلانیہ طور پر شامل ہو گئے ہیں، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ایون شادی بھی ہو نا، نکاح بھی ہو، تو اس کو اعلانیہ ہی کرنا چاہیے، اس کو غیر اعلانیہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ پھر اس طرح سے جائز نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ اب رشتہ جائز ہو گیا ہے لندن لیگ اور راجہ ریاض صاحب کا، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، اور ہمیں ساری 1.5 سال انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، دھوکہ دیا ہوا تھا عوام کو کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور جی یہ اسمبلی بالکل جینوئن ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا۔ اب اس کا جو
पूरा राज है वो खुद ही खुल के सामने आ गया, खुद ही आपको पता लग गया कि वो राजा रियाज साहब जो शिकवे भी कर रहे थे कि मुझे कोई पहचानता नहीं है, तो अब उन्हें पहचान लिया गया फाइनली और नून लीग में शामिल भी कर लिया गया। अब मैं सोच ये रही हूँ कि ज़्यादा नुकसान किसका है, क्योंकि नून लीग जितनी इस वक्त गैर मकबूल है उससे तो टिकट लेकर राजा रियाज साहब का जीतना बड़ा मुश्किल है, और उधर से राजा रियाज साहब भी इतने अवाम के फेवरेट हैं कि राजा रियाज साहब और इस तरह के दूसरे लोग जो कि मुनहरिफ हुए, लौटे हुए, उनके साथ लोगों ने जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में किया, तो उसके बाद तो इवन अगर बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल था कि नून लीग अगर अपने कैंडिडेट खड़े करती उस वक्त तो शायद इतनी बुरी तरह ना हारती जो उन्होंने लोटों को टिकट दी है और लोगों ने अपना रिएक्शन शो किया। तो लोटों की तो जो किस्मत ख़राब कर दी है इमरान खान ने उनके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करके, तो उसके बाद राजा रियाज साहब की जो मकबूलियत सातवें आसमान पर है, उससे नून लीग जो ऑलरेडी काफ़ी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, ज़मीनी हक़ाइक़ अगर देखे जाएं तो उनके लिए भी उनका शामिल होना कितना बाबरकत होगा। अब ये मैं आप पे ही फैसला छोड़ देती हूँ, आप कमेंट्स में बताइएगा कि नून लीग ज़्यादा नुकसान में रही है या फिर राजा रियाज साहब। मिलते हैं आपसे अगले